انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا ہم ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ARS وائس۔ ناظرین، آج کی اس پرفتن دور میں ہر طرف بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہوتا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف مذہبی اختلاف چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد جناب ابو طالب بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو اس زمن میں ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں۔ کوئی ان کو مومن مانتا ہے، اس کا ذوق ہے، مانے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جو نہیں مانتا اس پہ اصرار نہیں ہے کہ مانو، ایسا بھی نہیں۔ جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے، جو خاموش ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے۔ چچا ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا، تو قرآن حکیم میں مالک کا فرمان پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولکن اللہ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا۔ عبد المطلب نے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دور کو ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے نبوت کے دور کو پایا لیکن ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی، سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے۔ اس کو آگ کی 2 انگارے، یا ایک روایت میں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ وہ ند ہے، وہ لفظ، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ۔ آپ جمعوں کے خطبوں میں یہ سنتے ہوں گے تکرار کے ساتھ الفاظ، ضد، مد مقابل، ضد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو، وہ ضد ہے، ند۔ تو اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ میری مشیت، اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ کتنی محبت تھی حضور کو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر، ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے، اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے، قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا ہے۔
آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، ذوم کہہ لیجئے، کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا۔ اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا یہ۔ لیکن بہرحال حضور کی مشیت پر معاملہ اگر طے ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت نہ ہوتے۔ بینگ اہل سنت میرا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ثابت نہیں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے۔ البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں، پوری امت پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے؟ ناظمین کو پھکی دے رہا ہوں، بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی غلط تھا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا، آپ کے لیے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا، آپ نے اس کو کیا نفع دیا؟ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا۔ مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزخ سے، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں۔ کتاب الایمان چیپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چیپٹر مل جائے گا۔ ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا، یہ امام نووی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الایمان میں۔ اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، یعنی میری شفاعت کرنے کی، حالانکہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹرا آرڈنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہیں۔ ایک گل کوئی وہ پوچھو جیڑی میرے تواڈے نال متعلق ہے، ایک ایسی بحث جہاں ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، کہ حضرت ابو طالب دا کی حال ہے یقین وہ میں پھسے رہنا، جیڑی گل ہر عالم نو معلوم ہے جیڑی ہر مسلمان نو چاہیے کرنی انہاں دا ادب اور تعلیم ہے، یہ وچ کوئی شک نہیں۔ جو نبی علیہ السلام دا ساتھ ہونا دیتا، جنی حفاظت ہونا کی، جو حمایت آپ دی کی، وہ تو کوئی بندہ منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے بیٹیاں تو ود انہوں نے بیٹے کی طرح آپ منیا، ایک تو بڑھ کے کی انہوں نے جدوں کسی جگہ رات کو سلاؤندے سی نبی علیہ السلام بستر کرنا، کافراں نے ویکھ لینا، مڑ کے اتنے اپنا پتر کوئی سوان دینا حضور کی جگہ بدل دینا، کوئی ذبح ہوئے میرا بیٹا ہوئے اللہ کے رسول نے دکھ نہ پہنچے، سارا کچھ کیتا۔ 3 سال غار شیب ابی طالب جی سارے دکھ چلے، باقی انہوں کو فائدہ ہی نہیں۔ اسیاں نے سارے علماء دس دے حدیث سے آپ نے آخیا بھی جتیاں پیراں اگ دیاں ہوندیاں، باقی میری اس خدمت کا سرائے ملیا، اگر وہ نہ کرتا تو جہنم دے درمیان ہوندا۔ تو ہن یہ چپ کر ہی رہنا چاہیے بھی اسی انہوں ادب نہ یاد کریے اگے اللہ نہ معاملہ۔ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تسی حضرت ہی کیا کرو گا اللہ تے چھڈو۔